بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے کینسر کے آخری اسٹیج کے مریض کی۔ وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس بتائیں تو مجھے دھچکا لگا، جس کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ مجھے لاسٹ اسٹیج کا کینسر تھا۔ گھر آتے آتے میں سوچتا رہا، بیوی کو کیسے بتاؤں گا، بچوں کو کیا کہوں گا۔ گھر پہنچ کر میں نے سیف میں سب رپورٹس چھپا کر رکھ دیں۔ بیوی مجھ سے بار بار پوچھتی رہی، میں نے کچھ نہ بتایا، سب نارمل ہے یہ کہہ کر میں نے اس کو ٹال دیا۔ رات کھانے کے بعد واک کرنے نکلا تو دل بند سا ہونے لگا تھا۔ کس کا دل کرتا ہوگا یہ چمکتی دمکتی روشنیاں، یہ چہل پہل، یہ ہنسی قہقہے چھوڑ کر یہاں سے جانے کا۔ پیاری بیوی، پیارے پیارے بچے چھوڑ کر کیسے جاؤں گا؟ ایک لمبی پتلی سی اندھیری قبر میں جا کر اکیلا کیسے رہوں گا؟ میں چلتا رہا اور سوچتا رہا، حتیٰ کہ قبرستان آ گیا۔ قبروں کے کتبے جیسے مجھے بلانے لگے۔ میں بیچ کے اونچے اونچے راستے پر چلنے لگا۔ قبریں خاموش تھیں، لیکن کیا ان کے اندر واقعی خاموشی تھی؟ ایسا سناٹا پہلے دیکھا ہوتا تو خوف سے میری جان ہی نکل جاتی، لیکن آج دل بے خوف تھا، بلکہ ان چپ چاپ پڑے مکینوں سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ چھوٹی چھوٹی، کچھ بڑی بڑی قبریں، کچھ پر مردوں کے نام، کچھ پر عورتوں کے نام۔ غلام مصطفیٰ بن غلام محمد، مرحوم جاوید اسلم، چودھری مختار خان، آنسا الفت بطول، خورشید انور، بیگم رضیہ سلطانہ، ماریہ احمد بنت محمد وارث۔ میں یہ نام پڑھتا آگے بڑھتا رہا۔ کچھ کتبوں پر آیات درج تھیں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کے علاوہ پھر اداسی والے شعر، بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ میں گھوم ہی رہا تھا، آواز آئی، سر رات کافی ہو گئی ہے، گھر چلنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ میرے ڈرائیور کی آواز تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میری چمچم کرتی کار چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ کیا فائدہ اب اس کار کا؟ سب کچھ تو میرے بیوی بچے لے جائیں گے، میرے ہاتھ کیا آیا؟ میں بڑی خود غرضی سے سوچتا گیا۔ ساری زندگی کماتے کماتے گزر گئی، اب یہ گھر بنا لوں، اب یہ پراپرٹی خرید لوں، اب بچوں کے لیے نقدی زیور وغیرہ اکٹھا کر لوں، ان کے لیے پلاٹ بنا لوں، اب بیوی کا بینک بیلنس بھرنا ہوگا۔ بس یہی میری ترجیحات تھیں۔ گھر، گاڑی، موبائل، سب کچھ تھا میرے پاس، بس نہیں تھا تو سکون نہیں تھا۔ اس سکون کی خاطر میں بیوی سے چھپ کر گندی گندی ویڈیوز دیکھا کرتا تھا۔ دنیا کے سامنے میں نیک نیت اور سلیم الطبع تھا، ہلکی سی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، نماز روزہ بھی قضا نہیں کرتا تھا، لیکن میں اندر سے بے حد بدنیت بدبودار شخص تھا۔ جب بھی میں اکیلا ہوتا فحش موویز دیکھنے لگتا۔ یہ لت مجھے 9 عمری سے ہی پڑ گئی تھی، باوجود کوشش کے میں عادت نہ چھوڑ سکا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جس نے میری زندگی کے سکون کی چادر یکسر طور پر مجھ سے کھینچ لی تھی۔ اچانک میرے پاؤں کے نیچے ایک نوک دار پتھر آیا تو میں لڑکھڑا گیا۔ یکدم میری ساری سوچیں غائب ہو گئیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی کھڑا قبروں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک میرا دل کیا کہ کاش کوئی قبر والا مردہ زندہ ہو جائے اور مجھے بتائے کہ اس کے ساتھ اصل میں ہوا کیا۔ جب وہ قبر میں جا کر لیٹ گیا اور اس کے سب رشتہ دار قبرستان کی وحشت سے بیزار تیز تیز قدموں سے واپس چلے گئے تو اس پر قبر میں کیا بیتی؟ لیکن میں کسی سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ یہاں سب خاموش تھے، چپ چاپ اپنی اپنی جزا اور سزا میں مگن تھے۔ اچانک میری نظر ایک کچی سی جھونپڑی پر پڑی۔ چراغ کی روشنی پردے کے پیوند سے باہر جھانک رہی تھی۔ یہ یقیناً گورکن بابا کا مسکن تھا۔ میں گیا، بابا جی سے کہا، بابا جی نہ جانے آپ نے کتنی قبریں کھودی ہوں گی، کتنوں کے اخروی انجام آپ کو معلوم ہوں گے، بس مجھے کوئی سی نصیحت کر دیں۔ میں نے چمکتی پیشانی والے بابا جی سے کہا۔ میرے لہجے میں کینسر زدہ انسان کی بے بسی موجود تھی۔ کہنے لگے، پتر، سچے رب کی سچی اطاعت ہی کام آتی ہے اور کچھ یہاں کام نہیں آتا۔ بس تو اکیلے میں رب کی اطاعت کرنا سیکھ لے۔ جب تو اکیلی قبر میں لیٹے گا تو وہ رب تیرا ساتھی بن جائے گا۔ بابا جی نے یہ کہا
اور چراغ تیز کر دیا، اپنے طاق کا بھی اور شاید میری امید کا بھی۔ ڈرائیور کہنے لگے، سر آپ یہاں ہیں؟ میں پریشان ہو گیا تھا۔ میرا ڈرائیور مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بابا جی کی کٹیا تک آ گیا تھا، تو میں نے بابا جی کو سلام کیا اور الٹے قدموں واپس نکلا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں نے ایک نظر پورے قبرستان پر ڈالی۔ کچھ قبروں کے مکین مسکرا کر بابا جی کے لفظوں کی تائید کر رہے تھے، وہ خوش تھے اور چہچہا رہے تھے۔ باقی قبروں کے مکین حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے تھے، وہ اپنے کفن نوچ نوچ کر چلا رہے تھے کہ ان کا کوئی ساتھی، کوئی مددگار، کوئی ہمدرد یہاں نہیں آئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والا غبار بنا کر غارت کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیں، ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جلد ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوں گے، اور رات کی عبادت میں سے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، یعنی تم لوگوں کی ہی طرح قیام اللیل کیا کریں گے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4386، کتاب الزہد، باب 29۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کا اختتام ہو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔